الرحمن الرحیم یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قبولیت عبادت دی خاطر جتنے تشریف فرما ہو صلوات بلند مرحومین بانیان مجلس جمیع مرحومین بالخصوص جنہ دے اشعال ثواب دی مجلس ہے درجات دی مزید بلندی دی خاطر حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ دی ذات صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امیر المؤمنین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی احب اکرام الضیف صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مالک کائنات شہزادی کونین دی عزت اور عظمت شکھے اللہ اس مشن دے وارث نو اذن ظہور عطا فرمائے۔ جتنے ہو مجلس واسطے بہت ہو ضرور آمین آکھنا خدایا امام وقت دا انتظار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مولا واسطے رستہ ہموار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد الظہور امام دے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا فرماؤ۔ جنہاں دے سال ثواب دی مجلس ہے میرا کریم اور رحیم اللہ درجات مزید بلندی فرماؤ۔ جتنے بیٹھے یا جو چلے گئے خدایا سارے نو امام حسین دی قبر دی زیارت تشرف عطا فرماؤ۔ قبولیت دعا دی خاطر اپنی تعداد نو ذہن چ نہ رکھنا، بس دعا دی قبولیت دی خاطر بی بی پاک دی ذات درود بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کچھ سنن تے مزاج ہوئے تو میں کوئی گل کر لوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب مولا دا ایک فرمان میں جناب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ جس طرح ہر انسان نو کوئی نہ کوئی کام کرنا پسند، ہر بندہ کسی نہ کسی کم نال محبت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ مساکین دی مدد کرنا، کچھ لوگ اول وقت دی نماز پڑھنا، کچھ لوگ قرآن مجید دی تلاوت کرنا۔ غرض ہے کہ جیسا جس دا مزاج ہے ویسا وہ کم پسند کرتا ہے۔ ممبر کوفہ تے بیٹھ کے سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا جیسے تم لوگوں کو کوئی کام پسند ہے ویسے علی کو بھی ایک کام پسند ہے۔ ویسے میں علی نو بھی ایک کام پسند ہے۔ ہن جڑا کام یقیناً جناب علی نو پسند ہے وہ کام عام تو نہیں ہے، جڑا مولاً پسند ہے تو پھر یقیناً مولائین بھی
نہیں بولے تو صحیح. مولن پسند ہے تو مولائین بھی پسند ہونا چاہیدہ ہے. بندیاں پوچھے یا علی کیڑا کام پسند ہے تھانوں؟ سرکار فرمایا اکرام الضیف، مہمان دی عزت کرنا. اللہ، مہمان دی عزت کرنا. مولا نے فرمایا اے میں بڑا پسند. دو چیزاں ایسی ہیں کہ جس وچ مذہب دی قید کوئی نہیں. کیڑیاں دو چیزاں؟ ماں باپ اگر کسی دا کافر تے مشرک بھی ہے، قرآن آدھا عزت کر. کل پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور رخ تے چلے جائے. اگر ماں باپ کافر بھی ہوئے یا مشرک بھی ہوئے، لیکن قرآن کیا دے؟ قرآن آدھے انہاں دی عزت کر. اور دوسری جڑی چیز ہے وہ ہے کہ تیرے دروازے تے آن لا مہمان، چاہے کافر ہوئے چاہے مشرک ہوئے، علی فرما رہے ہیں اس دی عزت کر. یا تو آندہ ہی نہیں، جدوں آ گئی ہے تو علی فرما رہے ہیں ہن اس دی عزت کر. ویسے ساڑھے معاشرے کچھ اس انداز نال دی مہمان دی عزت ہو رہی ہے کہ دروازہ کھڑکے تو بندے اندروں ویک کے چھوٹے بچن بھیج چھڑ دے، جا کے اس نو آگ ابو جی پیا دینا میں گھاری کوئی نہیں. کچھ ایسے بھی مہمان نواز موجود ہیں بھئی من پسند بندے تو بسم اللہ دروازہ کھول جائے گا، جے چنگا نہیں تو بندے آتے اللہ یہ روز ٹرے ہے ساڑھے پاسے. جبکہ مولا علی فرما رہے نہیں نہ کر، مہمان آ گئی ہے تو عزت کر. میں قطعی طور پر جب ایسے قدرتی گل ہے میں جدن ہی آیا اگو بندے ہی کچھ ہی ہوندے میرے واسطے، پر جڑے ہو میرے واسطے بڑے ہو. میں تانوں تھوڑا سمجھ کے علی دا فرمان نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ جو پڑھنا چاہنا تھوڑی امانت ہے جڑی تواڈے تک پہنچانا چاہتا. علی نے فرمایا تیرے دروازے تے آ جائے نا مہمان اور تو میزبان بن کے دروازے تے جائیں، دروازہ کھول کے مہمان نو ویکھیں تے مہمان نو ویکھ کے علی فرما رہے ہیں تو صرف اتنا نہ آکھے نا بسم اللہ. مولا علی فرما رہے ہیں تو مہمان نو ویکھ کے بسم اللہ چاہا خدا تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھوڑ. مہمان دیکھ کے علی فرما رہے ہیں بسم اللہ آکھ دے خدا تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر. اچھا ایک جگہ تے مولا علی نے فرمایا اگر مومن دے گھر 7 دن مہمان دی روٹی نہ پکے تو سارے گھر تے واجب توبہ کرو. ہن مزید چپ کر گئے. مولا فرمایا اگر 7 دن تواڈے گھر مہمان نہیں آیا تو علی فرما رہے ہیں توبہ کرو. بندے آکھے کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ مہمان رحمت خدا ہے، تے جے رحمت تواڈے گھر نہیں پئی آندی تے دا مطلب ہے جو پروردگار ناراض ہے، پھر اس نو راضی کر تے توبہ کر. مہمان علی فرما رہے ہیں آ جائے تو عزت کر. ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہاں دے متعلق شیعہ سنی علماء نے لکھے کہ انہوں نے کبھی بھی مہمان تو بغیر کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مہمان نہ ہوئے تو نبی کھا جائے. سرکار نو بھوک لگی ہے کہ کھانا موجود ہے تو مہمان کوئی نہیں، دسترخوان لگے ہے، دروازہ کھلے ہے، مہمان کوئی. رستہ دیکھتے رہے کوئی نہ آیا، جس لئے کوئی نہ آیا تو گھر دی چھت تے چلے گئے. چھت تے جاواں دور تک نگاہ کرا کوئی نظر آئے تو لے آواں، جس لئے کوئی نظر نہ آیا تو سرکار نے کھانا چھوڑ کے سہرال چلے گئے. اگے ایک بندہ نظر آ گیا جڑا بکریاں چرا رہے ہیں. سن رہے ہو سرکار؟ اچھا بکریاں چراندے بندے کو اللہ دے نبی چلے گئے. سرکار فرمایا کھانا کھانا ہی تواڈے مزاج دا میں نہیں پتا، او گل کیتی جڑے اج دے بندے کردے. ہو سکتا جی کوئی کھوا دے تو ساڈا کیڑا انکار ہے، کوئی کھلا دے ساڈی طرف انکار ہے ہی کوئی. کائنات بھی وار دے منا میں اپنے مولا حسن دے فکرے تے
تو شاید قیمت نہیں بنتی. جو تھوڑے جے چہرے کھلے رکھو تو مولا حسن کا فرمان سننا. امام حسن نے فرمایا شریف کھلا کے خوش ہوتے ہیں اور کمینے کھا کے خوش ہوتے ہیں. شریف لوگوں کو کھلا کے خوش ہوں گے، کمینے لوگوں سے کھا کے خوش ہوں گے. بس کر دیں یا تھوڑا جا. سرکار فرمائے کھائیں گا، ہو سکے جی کوئی انکار نہیں، کھلاؤ. نبی ہاتھ پکڑ کے گھر لے. دسترخوان تو پہلے لگا پیا ہی. سرکار فرمائے کھا. اس بندے بھی پتہ نہیں کتنے دنوں دا بھکھا ہی بیچارہ 2 ہتھاں نال ہی لنگر چالے. وہ دونوں ہاتھ ایتھے کیتے کھان واسطے تے نبی نے ہاتھ پکڑ. وہ حیران ہو گیا. اس کہ جی اتنی دوروں کس واسطے لے کے آئے؟ سرکار فرمائے کھانا کھلانا واسطے. اس کہ چنگا کھانا کھلان لے آئے ہو، میں کھان لگا ہاتھ نہ پلے جے. میرے دل کی مجلس جنت ہو چکی ہے. سرکار فرمایا ہاتھ اس واسطے پکڑے جس دا رزق ہے پہلے دا نام چھا. اللہ اکبر. یعنی پہلے بسم اللہ تو پڑھ، اللہ دا نام تا چاہ. اچھا اس روٹی رکھی، حیران ہو گیا. حضرت ابراہیم دا چہرہ ویکھ کے دے پہلے تے یہ دسو بھائی یہ کیدی روٹی ہے، کس دی ہے؟ سرکار فرمائے اللہ دی. ہو سکے او کون ہے؟ تھوڑے بھی کیا کہنے او دے بھی کیا کہنے. ہو سکیا وہ کون ہے؟ بندہ نبی دے سامنے بہ کے آکھے جو اللہ کون ہے، قیامت نہ گزری نبی دے دل تے. جڑا اللہ نے منوان آیا تو وہ دے سامنے ایک بندہ پیا دے اللہ کون ہے. حیران ہو گئے ابراہیم، تو اللہ نہیں جاندا؟ ہو جا کہ جی نہیں. فرمایا چل چل نکل، چل نکل. ہو سکے کیوں؟ سرکار فرمایا جب تو اللہ نے جاندا ہی نہیں تو اللہ دی روٹی تین کیوں کھاواں؟ نکل جا میرے دربار. اس تو سونا فکرہ میرے کول کوئی نہیں. مہمان دروازے چو نکل گیا تے رحمان نبی تے ناراض ہو گیا. چلو جتنی تائید ہو گئی. مہمان نکل گیا، اللہ کل شیء قدیر، ابراہیم تے ناراض. ابراہیم اس نو کیوں بھیج دیتا ہی؟ سرکار فرمائے اس واسطے بھیجے ہے جو او تین نہیں جانتا. تے جڑا تین جانتا ہی نہیں تیری روٹی کیوں کھلاواں؟ کچھ چہرہ دے تو مسکراہٹ آ جائے گی. اللہ فرمائے ابراہیم تیرے دسترخوان تے ایک بندہ آیا ہے. یا اللہ تیرے دروازے تے آیا ہے ایک جڑا میں نہیں جانتا تے دوڑا دیتا ہی. ذرا میرے دسترخوان تے میں کروڑاں بیٹھے نہیں جڑے میں نو جانتا ہی. میرے دسترخوان تے دیکھ کروڑاں دی تعداد ہے تے میں نو نہیں جانتا. میں تو انہاں دی روٹی بند نہیں کی تھی. بھائی جان حاضر تسی کوئی تو بیٹھے بیٹھے تے ہو ویدے سجے کھبے ہو. ویسے انہاں گلاں نو سنن واسطے بھی بندے نو ایڈا حوصلہ چاہیے تے پڑھن واسطے تے مزید حوصلہ چاہیے. بعض بندے تے اس ڈر تو نہیں پڑھدے جو مجلس نہیں لگنی، وہ لگے نہ لگے مینوں وہ دی فکر کوئی. حضرت موسیٰ کھڑے ہیں کوہ طور تے اللہ نال گلاں کر رہے ہیں. اچانک نہ چہرے تے موسوی جلال آ گیا. جلالیاں والے نبی سرکار ایک بندہ بھی مارے ہوئے، قرآن پوری FIR درج ہوئی ہوئی. چہرے تے جلال آ گیا. اللہ فرمائے کیوں وہ جلال اچھا ہے؟ حضرت موسیٰ فرمایا جلال جس واسطے ہے تیرے اگوں فرعون آکڑ گیا تو دی روٹی بند کر. سنی جے فرعون تیرے اگے آکڑ گیا او دی روٹی بند کر. اللہ فرمایا موسیٰ جے تیری گل من کے روٹی بند کرا کے اس ہون سرکار مسکرائے فرمایا روٹی بند کر انہوں سمجھ آ جانی ہے میں رب ہاں ہی نہیں.
رب تو وہ ہے جس میری روٹی بند کر دیتی، جس لئے موسیٰ گل کی اس ویلے مولا علی دے خالق دی آواز ہے، موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا ہی بھول جاتا جی میں ملانگ جی میں وہ بندیائی بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا، میں خدا ہونا ہی بھول جاؤں جی، وہ بندہ ہونا ہی بھول گیا۔ ابراہیم وہ میرا ہی بندہ ہے جنہوں بجا دیتا ہی، میں نو نہیں جاندا، میں تم جاندا، جا اس نو لے آ تو روٹی کھلا۔ ہن مالک دا حکم آئی تے ابراہیم ہاتھ وچ اپنی لاٹھی پکڑی تے سرکار چل۔ اچھا جی انجھر چپ بیٹھے رہو تے گل ہور سنا ایک گل یاد رکھے، نبی ہووے یا امام ہووے یہ دوڑ دے نہیں، یہ دوڑ دے نہیں، کیونکہ اے منصب نبوت و امامت عصمت دے خلاف۔ کئی سارے ذاکر بھی آگ چھڑ دیں جلدی جلدی آ کے کہ مولا دوڑ پئی یا بی بی دوڑ پئی، اے امامت نبوت عصمت دے منصب دے خلاف، یہ دوڑ دے نہیں ہے۔ البتہ ساڈے تے معصوم دے قدم وچ فرق ہے، اسی 100 قدم اٹھا کے جتھے پہنچنا ہے، اللہ دی حجت ایک قدم اٹھا کے اتھے پہنچا، یعنی او طی الارض دے مالک ہوندے، دل چاہے اکھ بند کرن تے اتھوں شام چلے جان، اکھ بند کرن تے واپس اتھے آ جان، ٹھیک ہے جی۔ ہن اللہ دے نبی ہاتھ وچ لاٹھی لے کے جا رہے ہیں، گل میری ذہن وچ ہے جی، اگر سنو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایتھے ہی تقریر ختم ہو جائے گی۔ سرکار جا رہے ہیں تو وہ بندہ اپنی بکریاں لے پاسے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم نے اس نے آواز دیتی اور رک گل سن، گل سن۔ اس چلدے چلدے پیچھا ویکھیا، اس ویکھیا بھی میرے پیچھے آ رہی ہے تے ہاتھ وچ سوٹا بھی چاہیے، سمجھ تسی گئے ہو نا، آپ نہ بولو تو وکری گل ہے۔ وہ سمجھا با جڑا ڈانگ سوٹا لے کے آ رہے نے یہ گل کرن نہیں آیا، آیا مارا نہیں۔ اس سوٹا ویکھیا تے وہ ہور دے دو۔ سرکار فرمایا گل سن، نس نہیں ڈر نہیں، ایک منٹ گل سن تو پھر بے شک چلا۔ رک گیا، مارن آئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ کیوں آئے ہو؟ فرمایا تیرا پیغام لے کے آ۔ یا مولا پیغام ہو سکے کس دیتا ہے پیغام؟ فرمایا اللہ نے، وہ جس دی روٹی آئی اس تیرے واسطے پیغام دیتے ہون۔ وہ رک گئے، اس آگے کیڑا پیغام؟ سرکار فرمایا جب تو میرے دروازے چو نکلے نا تو میرے تے پروردگار ناراض ہو گیا، اس میں نے واقعہ بندہ ہونا بھول گیا، میں اللہ ہونا نہیں بھولیا، ناپ کے لایا تے کھانا کھلا۔ ابراہیم نے گل کی تھی، روم دویا بندہ نبی دے قدم اج گر گیا، قدم چوم گیا دے جے او اتنا کریم ہے تو پھر بے غیرت میں بھی کوئی نہیں۔ اگر وہ کریم ہے تو پھر میں بے غیرت نہیں، میں نو پہلے کلمہ پڑھا تو پھر جا کے کھانا کھاتا۔ وہ مزاج رل گیا جو تھوڑا جا میرے نام، تھوڑا جا ٹائم ہے پڑھ لوں اور 5-7 منٹ۔ سرکار فرمایا پھر پڑھ کلمہ، پہلے کلمہ پڑھایا، پیچھے گھر جا کے کھانا کھلایا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کے جا رہے ہیں، ادو کافران دا میلہ لگے ہوئے، وہ کافر سارے میلے چ مصروف، تو سرکار ویکھیا بھی بہتے نہ پہ پین سارے کٹھے، تو نبی نے جا کے وہ لاٹھیاں نال ساریاں دا ستیہ ناش کر دیتا۔ ستیہ ناش بھی اس انداز نال کیتا کہ کسی دا بازو توڑیا، کسی دی لات توڑی، کسی دا سر لا دیتا، کسی دا نک توڑ دیتا، سارے دی تباہی کر کے تو اپنی جڑی لاٹھی آئی وہ انہاں دا جڑا بڑا بوتا آئی وہ دے موڈے تے رکھ کے سرکار گھر چل گئے۔ بھئی پتہ ہی نہ لگے کام کون کر کے، جدا کافر آن تو وہ یہ سمجھن بھئی انہاں دی آپس ہے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، یا جڑا بڑا ہے اس سارے نو کٹیا ہے، وہ لاٹھی رکھ کے چلے۔ میلہ ختم ہویا، بندے گئے عبادت کرن دے اگو خداواں دا ستیہ ناش، انہاں آکھیا اے کون کر گیا؟ ایک بندہ وچ بول پیا، اس آکھے ابراہیم دا کم، کیونکہ اس وقت اگر کوئی ساڈے خداواں دا منکر ہے تو وہ ایک ہی۔
ابراہیم دا نام سن کے بندے پریشان ہو گئے. پریشان اس واسطے ہو گئے جو انہاں ابراہیم نو ویکھے ہوئے ہی کوئی نہیں. نام تو واقفن چہرے تو واقف کوئی نہیں. کون ابراہیم کون ہے کوئی پتہ. نام سنیا نے کہ نبی ہے ساڈے خداواں دا منکر. انہاں آکھیا آؤ ابراہیم نو ڈھونڈیے تے بدلہ لئیے. میرے خیال ہے تسی ہن بور ہون لگ گئے ہو. میں گل ختم کر دوں. اے ہن ابراہیم علیہ السلام نو ڈھونڈ رہے ہیں. اگوں حضرت ابراہیم آ رہے. نبی جو ہن چہرہ پڑ گیا انہاں پتہ لگ گیا. سرکار قریب چلے گئے. کس نو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہاں آکھیا ابراہیم نو. فرمایا کیوں؟ انہاں جی ساڈے خداواں دے پلے کچھ چھوڑیا ہی نہیں. مسکرا پہ فرمایا مل جائے گا ابراہیم. آؤ تانوں کھانا کھلاؤ. آؤ تانوں کہ بندہ ٹھیک ہے جان پہچان کوئی نہیں. کھانا کھلاندا ہے. گھر لے کے کھانا کھلایا. جس لئے اٹھن لگے تو ابراہیم نے فرمایا ہون دسو کس نو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہاں کہا جی ابراہیم نو. فرمایا نو تو میں تسی نہیں لطف لیا. میں ہاں. انہاں کہا جناب تسی تے سانو دوہرا پھسا دیتا ہے. ابراہیم فرمایا کیویں؟ انہاں کہا جڑا کام ساڈے خداواں نال کر کے ہیں دل تے کردا قتل کریے. ابراہیم فرمایا کر دے. انہاں کہ ہن نہیں کر سکدے کیونکہ ہن تیرا نمک کھا لیا. اللہ اکبر. تے جڑا نمک کھا لے نمک حرامی نہیں کرن دیندا. جناب دوہرا پھسا دیتا جے. ابراہیم فرمایا گھبراؤ نہیں میں حل دستا. کی حال ہے؟ فرمایا میری جڑی روٹی کھا دی جو دے پیسے دیو. انجی چپ بیٹھے رہا سو تو انشاءاللہ مغرب دی نماز ہی تھائیں پڑھ کے جا سو. میرے کھانے دی قیمت ادا ہو جائے گی. آزاد ہو جاؤ گے. پھر دل کرے مارو دل کرے چھوڑو. انہاں کہ جی کیا ہے تواڈے کھانے دی قیمت سننا جو میری تقریر مک گئی. قیمت دسو تاکہ قیمت ادا کریے پھر اپنے خداواں تو سرخرو ہوئیے تواڈے تو بدلہ لے کے. اللہ دی حجت ابراہیم مسکرا کے فرمایا قیمت یہ ہے میرے اللہ کا ایک سجدہ کر دو. میرے اللہ کا بس ایک سجدہ. ہن بندے سوچن لگ گئے بھئی اگر ایک سجدہ کر بھی لئیے تو کیڑے اسی موہد ہو جاواں گے. کیڑا کوئی توحید پرست ہو جانے. اسی کرنا تو اتوں ہے نا وچوں تو نہیں نہ مننا. تو جے گال نکلی 5-7 جڑے کھڑے انہاں چوں نکلے گی نہ توں دسی نہ توں دسی. ختم ہو گئی تقریر. زحمت ہو گئی تمہاری تمام. انہاں کہا جی کر دیا سجدہ. ابراہیم فرمایا کرو. اڑے آلے انہوں سیر جھکائے تو جھکائے تو جھکائے. سار رکھے انہاں زمین تے اور چایا ابراہیم دے خالق دا نام. حضرت ابراہیم مسکرائے اور ہاتھ آسمان اٹھا کے دن پروردگار راضی رہے. سر جھکانا میرا کام ہے دل جھکانا تیرا کام. اللہ یا انہاں دا سر جھکانا ہے میرا کام. میں تیرے دربار سر جھکا دیتے. دل جھکانا ہے تیرا کام. اور اللہ نے دل اس طرح جھکائے کہ سارے زمین تو اٹھے تو ابراہیم دی نبوت دا کلمہ پڑھ کے اٹھے. مہمان نوازی ایک ایسا فعل ہے جو معصومین میں پسند ہے کہ نہیں. امیر المومنین کا قاتل سامنے آیا تو مولا نے مہمان نوازی کی. مولا سجاد دے دروازے تے سگے بھائی دا قاتل آیا تو امام سجاد نے مہمان نوازی کی. یعنی کافر مشرک بھی آ جائے علی فرماندے نے عزت کر. اتنا پڑھنا ہے. اور میں اس مرحومین دی روح واسطے جو کچھ امام دے فرامین پڑھن انہاں دا ثواب اللہ انہاں دی قبرہ تک پہنچائے. اللہ تواڈے مرحومین دے بھی درجات بلند فرمائے. تو جنہاں واسطے کوئی نہیں ہاتھ اٹھان اللہ خدا انہاں دے درجات بالخصوص بلند فرمائے. سارا شام دا بازار علی دی دھی نے بہ کے عبور کیا. خدا کسی دکھے تو انہوں ہائے نہ کرن دے وے. مجلس دا مقصد آئی کوئی ایک ہائے ہو جائے کسی دا آنسو نکل آئے. کیونکہ انہاں دی طرفوں جو حکم ہے میں وہ دی تعمیل تو
اتنے تھوڑے وقت جو ممکن نہیں، لیکن ایک لفظ ضرور اکساں، پورا شام دا بازار. کچھ بندے نہیں سمجھے، میں پھر پڑھتا پیا. پورا شام دا بازار مولا علی دی دھی نے بہ کے عبور کی، اور شام دے بازار دے اندر جس لئے بی بی نے بیٹھ کے چلنا شروع کیتا ہے نا، میرے کو سن کے تسی پانی رو پے، کوئی تو تواڈے تڑپے گا. امام سجاد دی نظر پہ گئی، ماں نو شرابیاں ٹردا ویکھے، ہائے کرو نہ کرو تواڈی مرضی ہے. امام دی اکھاں دا رنگ تبدیل ہو گیا، الحمدللہ اکھاں دا رنگ تبدیل ہو گیا. میں 1000 دفعہ، چلو میں تھے تواڈی گل دی تائید کر دینا، ساڈے ممبر تے نا اکثر یہ پڑھیا گیا کہ بی بی سوک حمیدیہ چ گزری. اگر کوئی شام دا زوار بیٹھے تو جلدی بول پوسی، تے جے کوئی نہیں میرے تے یقین کرو میں 6 سال شام رہا، سوک تو سبھی گئے. سوک حمیدیہ پڑھیا گیا کہ بی بی سوک حمیدیہ چ گزری. ممبر دی قسم، یہ سوک حمیدیہ اس وقت ہائی کوئی نہیں جدو علی دی بیٹی شام گئی ہے. یہ دی تاریخ ہے 200-300 سال پہلے تک یہ صلاح الدین ایوبی نے بنوایا ہے. تو جے یقین کر جو او میرے نال گواہ ہے، اسی کٹھے شام گئے ہیں. اتنی تصدیق کر سکدا، اتنی گل کر سکدا، جس بازار چو علی دی دھی گزری ہے، مثال یہ کوئی دے سکدا اے میز دی چوڑائی زیادہ ہے تے بازار اس تو ہی زیادہ تنگ ہے. کسی مثال سمجھ، اے میز دی چوڑائی میں تو زیادہ اسی، اور بازار اس تو بھی زیادہ تنگ. اور بعض موقع اس بازار دے وچ ایسے بھی آ جاندے ہیں کہ آمنے سامنے آن والے 2 بندے بھی ایک جا تو کٹھے نہیں گزر سکتے. ہن ذرا سوچو، جتھوں آج بھی 2 بندے کٹھے نہیں گزر سکتے، اتھوں بغیر چادر دے او ہو اللہ مان، جتھوں آج بھی کوئی نہ گزر سکے، خدا جانے علی دی بیٹی اس بازار چکی میں گزر. امام سجاد دی اکھاں دا رنگ تبدیل ہو گیا. جناب فضا بی بی زینب دے قریب چلے، علی دی دھی اکھا کھول، بازار دی بھیڑ سجاد مرن علی. سن رہے ہو میری گل؟ جناب زینب ویکھے نا سجاد دی اکھاں دا رنگ بدل گیا، بازار بھول گئی ہے بی بی نو. جو ماحول ہی بے نیاز ہو کے علی دی دھی سجاد دے قریب آ کے دیے، ماں مر جائی جوان انج روندے جی میں تو رویا تو سونی ہائے کیتی ہے. امام سجاد فرمیدن ہے اماں بیبیاں بازار چلیں اماں جی میں تو بازار چلی ہے، تیرا بازار چلنا اماں میں سجاد دی زندگی ختم ہو گئی ہے، اماں میری زندگی مک گئی. جس جوان دا حکم دیتا ہے نا میرے بھائی نے، میں ایک جملہ ایتھے ہی پڑھتا. بازار شام دے اندر ایک گرجا کھلے ہے، گرجا 40 عیسائی عورت باہر نکلی ہے، کہ تھک نہ گئے ہو. عیسائی عورتاں باہر نکلیاں تے مسلمانہ نے انہاں نے بیک کے اعلان کیتا ہے پتھر مارو باغی دیاں بھیڑا آ گئی. لفظ سے باغی سن کے نا زندگی ختم ہو جانی چاہیے دی ہے یہ نہ لفظہ تو بعد. ایک عیسائی عورت اس ظالم دے قریب گئی، تیرا باغی کون ہے؟ بغیرت دے او جڑا نیزے تے قرآن پیا پڑھ دے. کسی ہائے کیتی کسی نہ سنیا. امام حسین دا سر بیک کے عیسائی عورت رو کیا دیئے اے باغی نہیں، یا نبی ہے یا امام ہے، ورنہ باغی نیزیاں تے قرآن نہیں پڑھ دے. پھر ہن نیزیاں تے سر سنو گے تڑپ جاؤ گے. اے سر نو ویدی آئی، تواڈے حکم دی تعمیل اس لفظ پہ کردہ سارا نو ویدی آئی تے اس دی نظر پئیے حضرت علی اکبر دے سر تے. بھلا وے جڑے علی اکبر دا نام سن کے رو پے ہو. اکبر دا سر ویدی رہی تے روندی رہی، دیکھدی رہی تے روندی رہی. یقین کرو تو پھر رو کے آدھی جوان ناراض نو میں تیرا نام نہیں جان دی پر نام رکھ دیا 14ویں دا چاند. کیا نام رکھ دیا؟ 14ویں دا. ذرا ایک گل دا جواب دیو،
جڑا غیر مستور نو 14ویں دا چن لگے آئی کدی سوچیا جی وہ اپنی ماں نو کتنا پیارا آئے صدقے جاواں کدی سوچیا جی وہ ضعیف پیو نو کتنا پیارا آئی ایتھے قبر حسین مومنہ دی تے ہر بندے دی قبر ضرور حل جائے گی یقین کرنا اس سر نو ویکھیا تے پھر رو کے پچھلیاں بیبیاں نہ دیے ہاتھ اٹھاؤ میں دعا منگدی ہاں جوان دی خاطر تسی بھی تڑپ جاؤ گے عیسائی عورتاں ہاتھ چایا علی اکبر دا سر ویکھیا دیا ناراض نو میں دعا منگدی ہاں تیرے لہڑ تو پہلے تیری ماں مر گئی ہو ایسا کہ تیری ماں مر گئی ہوئے یا پچھلے پاسے وین ہے میں پتھر ودی چل دیا میں بازار رل گئی ہاں میرے پتر دا قاتل میرے سامنے حسد ہے میرا جگر پھٹ اور مشکل ترین بازار عبور کر کے جس لئے بی بی اتھے آئیے نا جتھے آمن دے لائق نہیں ڈھیر سارے بندے ہو تو ان لفظ نہیں سمجھ آیا جیڑا ماحول مولا علی دیاں پتران دے بھی قابل نہیں کسی نے سمجھ آئیے میری گل اس ماحول چ بی بی آئیے تے بغیر چادر تے آئیے ٹھیک ہے او علی دیاں دھیاں سامنے کھڑی ہیں تخت تے بیٹھا ہے بے غیرت ٹھیک ہے اور جڑی آخری سیڑھی آئی ایس جملے دی معافی دے دیا اس تے بھی ہے کسے غریب دا بے ترتیبی نال کٹے ہویا سر اور ظالم دے ہاتھ کوئی نجس شاید نجس شاید میں نہ بھی نہیں چاہیا جیڑی شے ہے تو انہوں آپ سمجھ آ جائے گی اسے نجس ہاتھ نال بھرے دربار چ بے کے اشارہ کر کے پوچھے انہاں چ علی دی دھی کیڑی ہے بھلا وے جڑے رو پے بی بی دی غربت اے جڑیاں بیبیاں کھڑیاں انہاں چ علی دی دھی کیڑی ظالم بولے جڑی سب تو اگے ضعیفہ نہیں کھڑی اس دی کنڈ دے پیچھے میرے کول کوئی پوچھے نا تو میں آنا اس لفظ تو بعد زندہ رہن دا بھی حق نہیں کہ تسی سارے جان دے ہو نا کہ بی بی زینب جدی باپ نال بول دی آئی تو ماں دی کنڈ دے پیچھے بیٹھ کے بول دی سب جان دے ہو یا بول دی آئی تو شرما کے بول دی آئی یا کوشش کر دی آئی جو پیو نال بولنا ہی نہ پڑے کیوں شرم دی وجہ تو اگر یہ لفظ ہے نجے تو اگلا جملہ سن کے ایتھو مومنہ دی ہائے نکل دیئے اے بغیرت تھا ضعیفن ہٹا میں علی دی دھی نال گل کرنا چاہتا ہوں وہ میں صدقے جاؤں ادھے ہٹا ضعیفن ہوں میں مولا دی دھی نال گل کرنا چاہنا او تازیان نہ لے کے جناب فضا لے پاس یہ جدہ اگا کی ہے نا تازیان نہ لے کے پچھو مولا علی دی دھی جناب زینب فرمائے اماں میرے سامنے تو ہٹ بڑا سونا رو رہے ہو اماں میرے سامنے تو ہٹ جا بھرے دربار سین فضا پچھا وے کیا دیا یا مانا او میں صدقے جاواں جے ماں آکھی آئی تا ماں وست دھی دے پردے تو وگاں کوئی شاید میں تیرے نانے تو آخری ویلے زندگی منگی آئی جڑی منگی آئی آج دے دن واسطے منگی آئی مار سکدیاں میں تیرے سامنے تو ہٹ نہیں ظالم قریب گئے اس نے تازیانہ اٹھایا سین فضا رسیاں لے ہاتھ اٹھائے اس پہلا بار کیتا ہے بی بی نہیں ہٹی اس دوسرا بار کیتا بی بی نہیں ہٹی کوئی تو سمجھے گا اس تیسرا بار کیتا تے جدہ ظالم ویکھے نا نہیں ہٹ دی بے غیرت منہ چو لفظ نکلے فضا باغی دی بھین دی نمو ہٹ جا رومن ڈالے اس باغی آکھی ہے تے میری سین زینب جلالت فرمایا اماں ہون ہٹ جا اماں ہون ہٹ جا یہ جڑی میں شام آئی ہاں نا شام میرے آمن دا مقصد ہی ہے میں کشتی چور رہتا ہی عباس دی بہن کوئی رسیاں پوا کے شام لے جاندہ میں شام آئی ہاں تے میرے آمن دا مقصد ہی ہوئی اور پھر بی بی نے باپ دے لہجے ایک جملہ فرمایا او ساڑے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد خاموش ہو جو اتنا جلال ہائی بی بی دے لہجے چھے علماء لکھ دیں کتابہ دے اندر صحرا دے اندر اٹھ دے پرندے رک گئے کسی نہیں سمجھ آئی گل
اٹھان دے گلے دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئیاں، تے دربار تے کسے دی جرت بھی کوئی نہیں جو بی بی دے سامنے کوئی سانس بھی لے جاندا۔ جس لئے بی بی ایک لفظ آ کے سرابی دا دربار کر لیا، فتح رسیاں لے ہاتھ نجف والے پاسے بدا کیا دیا، بابا یا علی اے شام آئی جڑی تواڈے تو فتح نہیں ہو سکتی، آدھی ہے بابا خیبر فتح کرنا بڑا سوکھا ہی، تیری دھیوں کے شرابی دا دربار فتح کرنا بابا بڑا مشکل۔ ایک وین دی اجازت دیں دے ہم ایک وین کر، جس لئے بی بی دا لہجہ بلند ہویا نا، بلند سکوت آئی دربار پورا۔ امیر المومنین دے ایک صحابی اس دربار اچھ بیٹھے، دونوں اکھاں علی دی حمایت دے چکئی، ایک جنگ جمل ایک جنگ صفی، یہ دے کنہ نال ٹکرایا ہے لہجہ، اولاد رکھنا لے گل ضائع نہ کرے ہے، نال اللہ دا موڑا ہلا کیا دے میری اکھاں کوئی نہیں، پر جڑی آواز گونج رہی ہے یہ لہجہ آج تک یاد ہے۔ اکھاں رکھ دے تو میں نے ویک کے ڈسنا اے خطبہ پڑھنا اللہ حسن یا حسین، او ہائے کر کے رومڑا لے ودے شکر کر تیری اکھاں نہیں اے علی دی بڑی دھیز ہے، میں صدقے جاما اے علی مولا دی بڑی دھیز ہے نہ بے تسا ہے کی دیئے زمین تے ٹکر مار گیا دے، آج سمجھ آئی جو علی کیوں آدیا نہ اکھاں نہ مگیاں کا، میں ادائی مولا نبیوں دے مشکل کشا وقت دے وہ علی ادن نمگیا کر ایک وقت لاسی تو شکر ادا کر، کجا میرے مولا دی دھی کجا ظالم دا دربار۔ اتھے رشید ترابی قبلہ کراچی آلے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، عظیم لوگاں عظیم گلہ کر کے ٹر گئے، وہ بی بی زینب دا خطبہ پڑھ دیا، حق تو خطبہ سنا میں تو اے 2-3 منٹ دی حاضری اور رہ گئی، یہ جتنے دربار اچھ بیٹھے ہیں نا ملکہ دے وزراء سفیر سارے، بغیرت یزید نے کسن بھی نہیں دسیا میں کسنو مرایا، اے ہاس کے اتنا ہی یاد آئی کوئی حسین آئی جس نے میری بیعت نہیں کی تھی میں قتل کروا دیتا، نہ دس دائی یہ سارے کہندہ ہے نہ دس دائی اے کڑیاں پا کے آن علیاں بیبیاں کھوڑیں، علی دی علی بیٹی سمجھ گئی اس میرے ویر دی شہادت چھپا دیتی، کون بولیے میری شین پیو دے لہجے تے جس سے دس گئی بی بی جو میں کونا تے ایک کٹے ہویا سارے کہندہ ہے، پہلا لفظ بی بی آکے ہے او محمد دی دھی دے کھلے وال وے کے حسنہ لے ہو، دیر بندے آؤ تو لفظ نہیں سمجھ آیا، غربت ویکھو نا بی بی زینب دی، بی بی آدھی او محمد دی دھی دے کھلے وال وے کے حسنہ لے ہو، ظالم نہیں دسدا میں دسے دیا، پہلا وین کر کے آدھیے لوگو میں اس نبی دی دھیاں جہدے دے قرآن نازل ہو، کوشش کرے بی بی دے دربار تے ضرور روے، اگلا وین کر کے آدھیے وہ دی دھیاں جہد دولت دے کے اسلام پروان چڑھا، اگلا وین کر کے آدھیے اس ماں دی دھیاں جہدیاں پسلیاں امت میں کروڑ چھوڑیا، شالا اپنے دکھاں جہائے نہ کرو ود اگلا وین کر کے آدھیے اس پیو دی دیاں جنو سجدے چزدہ بلگیا، روڑا لیا پنجوہ وین کر کے آدھیے اس غریب دی بہنہ جندے جنالے پہلا تیر ایک عورت نے ماریا، اگلا وین کر کے آدھیے لوگو میں اس غریب دی بہنہ جڑا سجدے چ مریندہ ریا، تو آدھی ہائے نکلیے جدا لفظ سجدہ ہے بغیر ادھاس گیا دے میں کیویں مننا تیرا بھرا نمازیا، بی بی آدھی کیویں من سے ظالم آدھے جے پڑھدائی نماز دا اپنی بھیر دی نماز دا کوئی گواہ لیا، روڑا لے جدا اس بھرے دربار ہے بی بی تو گواہ مگے ہے بی بی کڑیاں لیا تو ادھے بدھائے جدے یحییٰ نبی دا ساتھ فنا، بی بی آدھی اللہ دا نبی علی دی دھیوں کے پیا دیاں باہر ناس میرا پھرا نمالیا، تو سہائے کی دیئے نبی دی کمر ایرہ تھی حل گئی ہے، نبی اگر کی میں باہر آوے
نبی یہ گل کیتی ہے چوتھے امام کڑیاں سنبھالیاں امام ڈردے ہوئے یحییٰ نبی دی قبر دے کول آ کے بہ گئے سید قبر نو گل لا کے آدھے اللہ دا نبی تے سن کے برداشت نہیں کیتا سیدہ دے میرا حوصلہ وے گٹھی مار دی او بدماش وچ گئی دہڑی رنگا بدلائے ڈٹھے حسد قاتل میں اکبر دے گیا جگر سجاد آخری وینڈ دے ختم بے غیرت نے کربلا دے شہداء دی فہرست جائی بی بی نا دے علی دی دھی تیرے پھرا بی بی آدھی مان مک گئے کوئی تروسی علی دی دھی نو دے تیرے بچڑے بی بی آدھی نسالی مک گئی تریا لفظ علمہ دے تیری چادر بی بی آدھی 9 لاکھ جو لٹائیا پرے دربار ظالمہ دے ہر شے جو مکی یہی تکلیف کیڑی جاتے آئی ہون کھڑی ہوئی بہ گئی ہے تے رو کے آدھی آ موت ویندی میں اجڑی تے تیرے نال نہ بولنا ہائے پوندا میرے طرز کلا مدے سنان کی تے میرا بابا ٹریا لوندا بھرے دربار چاہتی ہے جیوے نہ چاہیے میں زینب دا آج غازی جینا خدایا بحق آل یاسین بحق صراط المستقیم عبادت نو قبول فرماؤ آنیان مجلس دی اسائی و محنت دا عظیم ترین اجر عطا فرماؤ مجلس تو ثواب انہاں دے جمیع مرحومین دے روح نو اشال فرماؤ جڑے دعاواں لے کے آئے بیٹھن گھر پہنچن تو پہلے سارے اندیاں دعاواں مستجاب فرماؤ خدایا جو مومنین بیمار ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے پابند ہتھاں دا صدقہ انہاں صحت عطا فرماؤ جتنے مومنین